آج کل تو بعض ملکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سوشل ہیلپ ملتی ہے اور ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس قسم کا اقتصادی نظام اسلام نے جاری کیا تھا، جس میں لوگوں کے روٹی کپڑے کا خیال رکھا جاتا تھا، بچوں کا خیال رکھا جاتا تھا، اور عملی رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر شہر کے لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے، ہر شخص کی بیوی، اس کے بچوں کے نام اور ان کی تعداد درج کی جاتی تھی، اور پھر ہر شخص کے لیے غذا کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی تھی تاکہ تھوڑا کھانے والے بھی گزارا کر سکیں اور زیادہ کھانے والے بھی اپنی خواہش کے مطابق کھا سکیں۔ تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں جو فیصلے فرمائے ان میں دودھ پیتے بچوں کا خیال نہیں رکھا گیا، اور ان کو اس وقت غلہ وغیرہ کی صورت میں مدد ملنی شروع ہوتی تھی جب مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیتی تھیں۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت لگا رہے تھے کہ ایک خیمے میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر گئے، اگر بچہ تھا کہ روتا چلا جاتا تھا، اور ماں اس تھپکیاں دے رہی تھی تاکہ وہ سو جائے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمے کے اندر گئے اور عورت سے کہا کہ تم بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی، یہ کتنی دیر سے رو رہا ہے؟ اس عورت نے کہا آپ کو پہچانا نہیں؟ اس نے سمجھا کہ کوئی عام آدمی ہے، چنانچہ اس نے جواب میں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ عمر نے فیصلہ کر دیا کہ دودھ پینے والے بچے کو غذا نہ ملے، ہم غریب ہیں، ہمارا گزارا تنگی سے ہوتا ہے، میں نے اس بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ بیت المال سے اس کا غلہ بھی مل سکے۔ اب اگر یہ روتا ہے تو روئے، پھر میں کیا کروں؟ عمر کی جان کو روئے جس نے ایسا قانون بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت واپس آئے اور راستے میں نہایت کم سے کہتے جاتے تھے کہ عمر عمر، معلوم نہیں تو نے اس قانون سے کتنے ارب بچوں کا دودھ چھڑوا کر آئندہ نسل کو کمزور کر دیا ہے، ان سب کا گناہ اب تیرے ذمہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ سٹور میں آئے، سرکاری سٹور میں، دروازہ کھولا، ایک بوری آٹے کی اپنی پیٹھ پر اٹھا لی، کسی شخص نے کہا کہ لائیے میں اس بوری کو اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، غلطی میری ہے، اب ضروری ہے کہ اس کا خمیازہ بھی میں ہی بھگتوں۔ چنانچہ وہ بوری آٹے کی انہوں نے اس عورت کے پہنچائی اور دوسرے ہی دن حکم دیا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کے لیے غلہ مقرر کیا جائے تاکہ اس کی ماں جو اس کو دودھ پلاتی ہے، وہ زیادہ غذا کی محتاج ہے، وہ اچھی طرح غذا کھا سکے اور اچھا دودھ پلا سکے۔ بہرحال اسلام ہی ہے جس نے ملکی حقوق بھی قائم کیے ہیں۔ اسلام کے نزدیک ہر فرد کی خوراک، رہائش اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہے، اور اسلام نے ہی سب سے پہلے اس اصول کو جاری کیا ہے۔ اب دوسری حکومتیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں مگر پورے طور پر نہیں، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان ملک ہی ہیں جو اس حق کو ادا نہیں کر رہے، سوائے 2-4 ملکوں کے۔ اگر یہ ادا کرنے لگ جائیں تو مسلمان ملکوں کی کایا پلٹ جائے، لوگوں میں محنت کرنے کی بھی عادت پیدا ہو جائے، اور جو فرسٹریشن ہے لوگوں میں، بے چینیاں ہیں، ہڑتالیں ہیں، شکوے ہیں، حکومتوں کے خلاف نعرے بازیاں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں۔ بہرحال اب تو حکومتیں کر رہی ہیں نقل، بیمے کیے جاتے ہیں، فیملی پینشن وغیرہ کے لیے بیمے کر لو، جوانی اور بڑھاپے دونوں میں خوراک اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ یہ اصول اسلام سے پہلے کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ آج کل یہ سوشل لائف جو مل رہی ہے۔ محمد رسول اللہ۔